کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کا نکاح زینب سے کروایا. جب زینب بہو بن کر کے گھر میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کے اوپر آ گیا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے بیٹا زید سے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. زینب چلے گئی اپنے گھر, انہوں نے عدت پورا کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں. تیسرا سوال سنو, یہ بہت اہم سوال ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا سارے لوگ. یہاں جب بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا جاتا ہے تو اچھے اچھے کی بولتی بند ہو جاتی ہے. آپ سوشل میڈیا میں جا کے دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے, مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص یہاں کسی کو گود میں لیا, کسی بچے کو گود لیا, اس کو پالا پوسا بڑا کیا, جوان کیا, اس کو شادی کروا دیا, اس کو شادی کروا دیا. جب آپ کا گود لیا ہوا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس باپ نے اس بچے کی, اس بیٹے کی پرورش کی ہے, کیا اس بہو سے کبھی وہ شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر دیکھو, سورہ الاحزاب میں آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا آیت نمبر. آپ پہلے یہ سن لو, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیٹے کے طلاق دینے پر, کیونکہ آپ کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال ہو گئے تھے, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, حضرت ابراہیم. یہ جو گود لیا ہوا بیٹا تھا یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ. کیا نام ہے ان کا بولیے؟ زید بن حارثہ, جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ الاحزاب میں نام لے کر کے ذکر ہوا ہے. اتنے سارے صحابہ, ابو بکر صدیق کا نام قرآن میں موجود نہیں, نام لے کر کے ذکر نہیں. عمر فاروق اعظم کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر نہیں ہے. عثمان غنی, حضرت علی, کسی بھی صحابی کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے سوائے ایک صحابی کے, اور وہ صحابی کون؟ حضرت زید بن حارثہ. یمن جانتے ہیں, ملک یمن, شام کا ملک کون نہیں جانتا. ملک یمن میں ایک قبیلہ تھا بنو قلب. اکثر حدیث میں آتا ہے بنو قلب کی بکریوں کے مانند ثواب ملتا ہے, ان کے بالوں کے برابر. سنتے ہیں آپ نا. تو ملک یمن میں ایک قبیلہ تھا بنو قلب. اس قبیلے میں ایک خاندان تھا, چھوٹی سی فیملی تھی. اس فیملی میں 3 بچے تھے. کتنے بچے؟ 3. ان 3 بچوں میں ایک بچے کا نام تھا زید. زید کے باپ کا نام کیا تھا؟ حارثہ. ان کے ماں کا نام کیا ہے؟ سعدہ. تو یہ سعدہ اپنے 3 بچوں کو لے کر جا رہی تھی ننیال, جسے کہتے ہیں اپنے ماں کے گھر. تو ماں کے گھر جب وہ جا رہی تھی تو راستے میں جنگلات آتے تھے, بیابان, صحرا وغیرہ. تو ایک راستے میں جب آپ پہنچی تو کیا دیکھا کہ ڈاکو نے آپ پر حملہ کر دیا. ڈاکو نے حملہ کر دیا. اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ ڈاکو حملہ کر کے مال بھی لوٹ لیتے تھے اور کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے بازار میں لے جا کے بیچ دیتے تھے. انسان کا بیچنا خریدنا اس دور میں عام تھا. لوگ بیچ بھی دیتے تھے, خرید بھی لیتے تھے. تو وہ عورت جو جا رہی تھی اپنے 3 بچوں کو لے کر ماں کے گھر, ڈاکو نے حملہ کر دیا, مال و اسباب لوٹ لیے اور زید بن حارثہ کو گرفتار کر لیا. اس وقت زید بن حارثہ کی عمر تھی 8 برس. کتنی عمر تھی بولیے؟ 8 برس. اور باقی جو تو ان کے 2 چھوٹے بھائی تھے وہ چھوٹے تھے, ڈاکو نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک 4 سال کے بعد ڈاکو نے ایک بازار میں ان کو بیچ دیا. ایک بازار میں جب بازار میں بیچ دیا تو خریدنے والے کون تھے؟ خریدنے والے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی نے خریدا ان کو, زید بن حارثہ کو, اور ان کو خرید کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا. ادھر یمن کی سرزمین میں حضرت زید کے والد حارثہ کا برا حال تھا رو رو کر کے, ان کی ماں کا بھی برا حال تھا رو رو کر کے. تو کہ باپ کو جو ہوتا ہے نا, بڑے بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے, بعض دفعہ چھوٹے بیٹے سے بھی پیار ہوتا ہے. رو رو کے برا حال ہو گیا, ہر طرف گریا و جاری کرنے لگے. اور بتایا جاتا ہے کہ زید کی والدہ جو تھی سعدہ, کبھی کبھی یمن کے پہاڑوں میں کھڑے ہو کر کے بچے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, بچے کے آنے کا انتظار. تو حضرت زید بن حارثہ ایک دن حرم کعبہ میں گھوم رہے تھے. تو جب وہاں گھومنے لگے تو آپ کو کچھ لوگوں نے پہچان لیا, یمن کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہی زید بن حارثہ ہے. نام پوچھا گیا تو آپ نے کا نام حارثہ ہے, میں یمن کا رہنے والا ہوں.
لوگوں نے کہا چلو تم جا سکتے ہو ہمارے ساتھ. آپ نے کہا نہیں, میں نہیں جا سکتا. یہ خبر جا کر کے جب حضرت زید کے والد کو سنایا گیا, زید کے والد کو, کہ آپ کا بیٹا مکہ کی سرزمین میں دیکھا گیا, اور ہم نے سنا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں ایک شخص رہتے ہیں جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہی کے پاس آپ کا بیٹا رہتا ہے. اتنا سننا تھا کہ زید کے والد, والدہ, چچا, وہ سارے لوگ مال و دولت کو اکٹھا کرنے لگے, ہیرے جواہرات سارا کچھ لے کر کے ایک لمبے سفر کے بعد سرزمین مکہ پہنچے. جب سرزمین مکہ پہنچے تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھا گیا. جب گھر کا پتہ پوچھا گیا تو لوگوں نے آپ کا گھر بتایا. حضرت زید کی والدہ, زید کے والد, ان کے چچا اور دیگر لوگ مال و اسباب لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں, آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ ہیرے جواہرات مال و اسباب میں لے کر کے اس لیے آیا ہوں. ہم نے سنا ہے آپ کے دربار میں میرا بیٹا رہتا ہے, آپ کی خدمت میں میرا بیٹا رہتا ہے, آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیں اور یہ سارا کچھ مال و دولت لے لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ مال و دولت, ہیرے جواہرات, جتنی چیزیں لائے ہو وہ سب اپنی جگہ پہ رکھو. زید کسی کام سے گیا ہے, اس کو آنے دو, اور اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کوئی بھی تمہیں مال و دولت دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں آزاد کر دوں گا, یہ چلے جائے گا تمہارے ساتھ. حضرت زید کام سے گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مکہ کے لوگ جمع ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ, آج بھی دیہاتوں میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو ساری بستی والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے چاروں طرف مکہ کے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو زید جب آئے کام سے واپس, لوگوں کا مجمع دیکھا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا کہ زید تمہارے والد آ چکے ہیں, زید تمہارے والد آ چکے ہیں. بھائی 5 سال کے بعد کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, آپ اندازہ کر سکتے ہو. یا کوئی بیٹا اگر 5 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے, اس کی کیفیت کیا ہوگی, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. زید کو پتا چل گیا یہ میری والدہ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرے رشتے دار ہے. لیکن کسی کے گلے سے آپ نہیں ملتے, بلکہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف میرے نبی نے آنکھوں سے اشارہ کیا, زید جاؤ مل لو اپنی ماں سے. زید گئے, دوڑتے ہوئے ماں کے قدموں کو چوم کر سینے سے مل کر رونے لگے, باپ کے سینے سے مل کر رونے لگے, گلے سے گلا مل کر رونے لگے. بتایا جاتا ہے کہ یہ رونا ایسا تھا کہ باپ جب اپنے بچھڑے ہوئے بیٹا سے ملا تو بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گیا. وہ رونا ایسا تھا, بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ رونا ایسا تھا کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 32 برس کے بعد ملے تھے. بعض روایت میں 31 سال بھی آیا ہے کہ 32 برس کے بعد ملے. تو جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملے تھے تو ملنے کے بعد روتے روتے باپ بیٹا رسی کھا کر کے زمین میں گر گئے. پھر دوبارہ کھڑے ہوئے تو دوبارہ جب گلے مل کے رونے لگے تو دوبارہ بھی رسی کھا کے زمین پہ گر گئے. تو بتایا گیا ٹھیک زید کے والد جب زید سے مل کے رو رہے تھے تو رسی کھا کے زمین پہ گر رہے تھے. جب باپ کو ہوش آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, زید تم اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہو, تم اپنے والد اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ملک جا سکتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی مال, وہ بھی رقم, ہیرے جواہرات لے کے آئے ہو, کوئی بھی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں زید کو یوں ہی تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو زید نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, شفقت, جو محبت, جو پیار آپ کا ملا ہے 70 ماں باپ بھی وہ پیار نہیں دے سکتا ہے. وہ 70 ماں باپ بھی مل کے یہ پیار, یہ محبت نہیں دے سکتا. یا رسول اللہ, میری محبت, جان و مال سب کچھ والدین کے نام پہ قربان, لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے در سے مجھے مت بھگائیے, میں آپ ہی کے دربار میں رہنا چاہتا ہوں. ماں باپ نے تسلی دی کہ بیٹا چلو تمہارے لیے میں دیکھو تمہارا باپ رو رو کے اپنا کیا برا حال کر لیا ہے. زید نے کہا وہ سب ٹھیک ہے, ہم ملتے رہیں گے, لیکن میں در مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی نے جب یہ محبت دیکھی زید میں نا, تو سیدھے ہاتھ پکڑ کے لے کے خانے کعبہ کے پاس چلے گئے. اور خانے کعبہ میں لوگوں کی بھیڑ تھی جم غفیر. آپ اس لوگوں کے بیچ میں آپ نے کیا اعلان فرمایا وہ لفظ ذرا غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ زید میرا غلام نہیں ہے, آج سے یہ آزاد ہے, آج سے یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ آج سے میرا بیٹا ہے. یعنی آج کے دور میں آپ جب منہ بولا بیٹا کسی کو بولتے ہو نا, گود لیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر کے بیٹا لے لیا.
اور کہا یہ زید میرا بیٹا ہے. زید کی پرورش کی, ٹھیک اپنے گھر کے فرد کی طرح اپنے گھر میں رکھے, سارا کپڑا کھانا پینا سارا سامان ان کا انتظام کیا. اور زید جب جوان ہو گئے تو زید کا نکاح کس سے کروایا؟ حضرت زینب سے. کس سے کروایا بولیے؟ حضرت زینب سے. قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر آیا. دیکھو زینب سے نکاح کروایا. اب کہتے ہیں کہ جب زینب سے نکاح ہوا تو اس رشتے میں زینب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون لگتی ہے؟ بہو. کیا لگتی بولیے؟ بہو. زید ہو گئے بیٹا اور زینب ہو گئی بہو. لیکن کچھ دن کے بعد زید اور زینب کے درمیان نا اتفاقی ہونے لگی. دونوں میں بات نہیں بن رہی تھی. جب دونوں میں بات نہیں بن رہی تھی تو زید آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. لیکن یہ چیز یاد رکھو, اب سوشل میڈیا میں جا کے آج بھی سرچ کر کے دیکھو, جو ایکس مسلم ہوتے ہیں وہ کیا الزام لگاتے ہیں. یہ چیز دھیان سے سننا سارے نوجوان, وہ کیا الزام لگاتے ہیں. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کا نکاح زینب سے کروایا. جب زینب بہو بن کر کے گھر میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس کے اوپر آ گیا. استغفر اللہ, یہ الزام ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے بیٹا زید سے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. حالانکہ قرآن میں اس کی تفسیر آیا ہے کہ تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم طلاق دو, بلکہ زید یہ کہہ رہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دے گے کہ نہیں, آپ نے تم سے اپنی بیوی کو طلاق مت دو. لیکن پھر بھی جب بات نہیں بنی تو دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. زینب چلے گئی اپنے گھر, انہوں نے عدت پورا کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, سورہ الاحزاب اٹھا کے دیکھو آپ. کیا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ذریعے سے نہیں, آپ کے ذریعے سے اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں. کیا رسم؟ کہ عرب کی سرزمین میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا ہے یا منہ بولی بیٹی مان لیتا ہے تو تمام زمین جائیداد کا وہ وارث ہوتا ہے. عرب کی سرزمین میں دستور تھا, نیم تھا, آج بھی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے کسی کو گود لیتے ہیں تو وہ اپنا وارث سمجھتے ہیں اسے. تو عرب کی سرزمین میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو گود لیتا ہے بیٹا کو یا بیٹی کو تو یہ اس کا وارث ہوا. تو اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رسم کو توڑنا چاہتا ہوں. تمہارا رب اس رسم کو توڑنا چاہتا ہے وہ بھی تمہارے ذریعے سے. تم زینب سے نکاح کرو. کس سے؟ زینب سے نکاح کرو. اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ زینب سے آپ شادی کر لیں. اس لیے آپ جب سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 3 میں موجود ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, منہ بولی بیٹی کوئی بیٹی نہیں ہوتی. اگر منہ بولا رشتہ کو حقیقی رشتہ مان لیا جائے تو حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. ہر عورتیں, ہر خاتون مسلمان کی بہنیں. بتاؤ جب ساری بہنیں ہو گئی تو اب تم شادی کس سے کرو گے؟ کر سکتے ہو. تو دیکھو یہ منہ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ صرف منہ تک ہے, وہ خونی رشتہ کے برابر نہیں. تو اسلام نے اس چیز کا کلیئر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کریں, شادی کریں, تاکہ یہ منہ بولا رشتہ کا وجود ختم ہو جائے. کہ منہ بولا رشتہ حقیقت میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو آپ کا بیٹا ہے, سگا بیٹا اگر کسی عورت کو طلاق دیتا نہیں, اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. سگے بیٹے کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ وہ طلاق دے دے. لیکن اگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے, صرف منہ پالک بیٹا یعنی منہ سے آپ نے اس کو بیٹا کہا ہے, تو اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس سے نکاح کرنا اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے. تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو. اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی, جتنے نکاح ہوئے, یہ تمام شادیاں زمین پہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح جنت میں کروایا تھا. کوئی شخص اگر کسی کو گود لیتا ہے تو گود لینے کے بعد اس بچے کے باپ کے نام کی جگہ آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے. اپنا نام لگا نہیں سکتے, ناجائز و حرام ہے. لیکن کوئی آپ کہہ سکتا ہے کہ نہیں, قانون اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس کا آدھار کارڈ نہیں بنے گا, اسکول میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا, اس کو ڈگریاں نہیں ملے گی, قانونی طور پہ اس کو رہنا مشکل پڑے گا. تو ایسی حالات میں آپ نام لگا سکتے ہیں, لیکن نیت آپ کی یہی رہنی چاہیے کہ حقیقی باپ اس کا کوئی اور ہے, یہ بیٹا جو ہے تو میرا منہ بولا بیٹا ہے.
نیت آپ کی وہی ہونی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہے وہ تمام شادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی ہے. اور چوتھا سوال جو ہے کہ اسلام باردیوں کے ساتھ غلامیوں کے جیسا سلوک کیوں کرتا ہے، تو اس کا جواب بہت لمبا ہے. میں اس کا جواب ابھی نہیں دے پاؤں گا کیونکہ ٹائم بھی مکمل ہونے والا ہے. انشاءاللہ پھر آنے والے ہفتے میں اس کا جواب دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. جو لوگ سنت نماز نہیں پڑھے ہوئے کرے ہوئے سنت پڑھیں. السلام علیکم.